مجھے نہیں لگتا کہ میرے جیسی قسمت کسی بھی عورت کی ہوگی، اور ایسی قسمت کسی کی ہونی بھی نہیں چاہیے۔ میں اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی، اور مجھے اپنے ایک کزن سے بہت زیادہ محبت تھی جو کہ فوج میں تھا۔ میں اس سے بہت پیار کرتی تھی اور وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا، لیکن کبھی ہماری آپس میں بات نہ ہوئی تھی، یہاں تک کہ بس ایک دوسرے کو سلام بھی کیا تو صرف دور سے ہی۔ پر ہمارے ماں باپ نے سمجھ لیا تھا کہ بچے ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میرے بابا اس دنیا میں نہیں تھے، میری ماں تھی، اور اس کے گھر میں اس کی ماں نہیں تھی، صرف بابا تھے۔ وہ بھی بہت زیادہ بیمار تھے۔ ہمارا خاندان ہمیشہ سے ہی اس ملک کی خدمت کیا کرتا تھا، یہی وجہ تھی کہ ہمارے بہت سے لوگ اس ملک کی خدمت میں شہید ہو چکے تھے۔ میرا اپنا بھائی بھی شہادت کا جام نوش کر چکا تھا۔ مجھے افضل سے بہت محبت تھی، وہ آرمی میں تھا۔ ہمارے ماں باپ نے ہمارا رشتہ پکا کروا دیا اور ہماری شادی ہو گئی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، اتنی خوش کہ بتا بھی نہیں سکتی۔ جس سے محبت کی تھی وہی مجھے مل گیا، اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہوگی۔ اسی طرح دن گزرنے لگے۔ وہ ہمیشہ ہی باہر رہتا تھا، کبھی کبھی آتا تھا۔ گھر میں اس کی ایک بہن تھی اور ایک بابا۔ میں اس کا ہمیشہ انتظار کرتی رہتی۔ کوئی عید، کوئی تہوار ہوتا اور وہ نہ ہوتا تو مجھے خوشی نہیں ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوتا میرے لیے عید کا ماحول بن جاتا تھا۔ میں تیار ہوتی، سجتی سنورتی، اپنے شوہر کے لیے دل سے اپنے آپ کو سجاتی تھی، سب سے خوبصورت جوڑا پہنتی تھی۔ پھر ہم لوگ جو وقت ساتھ گزارتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت ہوتا تھا۔ پر پھر میری اس خوشیوں بھری زندگی میں ایک دکھ نے ڈیرے ڈال دیے۔ جب ہمیں پتہ چلا کہ افضل کسی آپریشن پر گیا تو تھا، لیکن وہاں سے واپس نہیں آیا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ وہ شہید ہو گیا ہے، لیکن اس کی لاش نہیں ملی تھی۔ پر ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کی لاش کو تلاش بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ برفانی پہاڑ تھے اور برف گر گئی تھی۔ اب اس کو تلاش کرنے کے لیے نہ جانے کتنے ٹن برف اٹھانی پڑے گی، اور ایسا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس طرح کی کہانی علاقے سے پہلے بھی منسوب تھی، اور مجھ جیسی عورتیں پہلے بھی تھی جن کے شوہر لاپتہ ہو گئے تھے، لیکن پھر ساری زندگی واپس نہ آئے۔ ظاہر ہے کہ ایک انسان کے اوپر برف کا پورا پہاڑ گر جائے گا تو اس کی لاش کو بھی تلاش کرنا کتنا مشکل ہے، اور یہ کام کرے گا بھی کون؟ مجھ پر تو غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ میری زندگی سے ساری خوشیاں ختم ہو گئی تھی۔ میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ میری شادی کو صرف 1 سال ہوا تھا۔ اس 1 سال میں بھی وہ صرف 3 دفعہ مجھ سے ملنے آیا تھا۔ میرے لیے سب لوگ بہت دکھی تھے، لیکن میرا دکھ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ یہ دکھ صرف میرا تھا۔ افضل کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی گئی، یہاں تک کہ اس کے بابا جو بستر مرگ پر پڑے تھے، اب انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اتنا ہی بتا دیں کہ میرا بیٹا مر گیا ہے یا نہیں۔ اگر مر گیا ہے تو ہم اس کے لیے فاتحہ پڑھ لیں، اور اگر نہیں تو پھر ہم اس کا انتظار کریں۔ لیکن ان لوگوں سے جب پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، کیونکہ اگر ہوتا تو ہمیں مل جاتا، اور معذرت کے ساتھ، لیکن ہم اس کی لاش بھی نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ کوئی اپنا اس دنیا سے چلا جائے کتنا بڑا دکھ ہے، اور پھر آپ اس کو آخری دفعہ دیکھ بھی نہ پائیں، یہ اس سے بھی بڑا دکھ تھا۔ میری زندگی اسی طرح گزرنے لگی۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ اب تیرا اس گھر میں کیا کام ہے، تو واپس آ جا۔ مجھے یہاں پر رہتے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے۔ میں اس کے باپ کی خدمت کرتی تھی، اس کی بہن کے لیے کھانا پکاتی، گھر کو سنبھالتی تھی۔ وہ لوگ بھی میرا بہت شکر ادا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بیٹی تم چلی جاؤ، اگر تم نے کسی اور سے شادی کرنی ہے تو تم کر لو، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا۔ اسی طرح کرتے کراتے 5 سال گزر گئے۔ میری ماں ایک دن مجھے زبردستی مولوی صاحب کے پاس لے گئی، ان کو سارا مسئلہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹی اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو کہ شوہر کی موت کا پکا پتہ نہ ہو تو 4 سال انتظار کرنے کے بعد عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ میری ماں نے کہا کہ ہماری تو اکلوتی بیٹی ہے، تیرا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے خوش رکھوں گی، تیری شادی اچھے گھر میں کراؤں گی، اسی لیے میں نے تیری شادی افضل سے کروائی تھی کیونکہ تو اس سے محبت کرتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کو اس کی محبت مل جائے، وہ اپنی محبت سے دور نہ رہے، لیکن اب 5 سال سے تجھے ایسے بیواؤں کسی زندگی گزارتے ہوئے دیکھ کر میرے دل پر کیا گزر رہی ہے، اور تیرے باپ کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی۔ بس تو دوسری شادی کر لے، افضل اب نہیں آئے گا۔ ارے پگلی 5 سال ہو گئے ہیں، کوئی بھلا 5 سال کے لیے بھی جاتا ہے کیا؟ میرے دل میں بھی یہ بات اب بیٹھنے لگی تھی کہ شاید وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔
اگر وہ اس دنیا میں ہوتا تو وہ ضرور آ جاتا، لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ میری ماں نے مجھے اپنی جان کے واسطے دیے، مجھے رو رو کر دکھایا اور کہا کہ میری آخری خواہش سمجھ کر یہ بات مان لے۔ میرے سسر نے بھی کہا کہ بیٹی تم شادی کر لو، ہمارا بیٹا بھی لگتا ہے کہ اس ملک پر قربان ہو گیا ہے، ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ شہید ہوا ہے۔ میں راتوں کو اٹھ کر روتی تھی، مجھے افضل خوابوں میں آتا تھا، وہ مجھے یہی کہتا تھا کہ تم اپنی زندگی گزارو، میں واپس نہیں آؤں گا۔ افضل کے چاچو کا ایک بیٹا تھا جو افضل کی عمر کا ہی تھا اور وہ ادھر ہی کام کرتا تھا۔ میری ماں نے قسم کھا لی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ اپنی بیٹی کی شادی کسی اور فوجی سے نہیں کرواؤں گی، بلکہ کسی ایسے انسان سے کرواؤں گی جو بس ادھر ہی کاروبار کرتا ہو اور ہر پل میری بیٹی کے ساتھ رہے۔ اس کا نام ظفر تھا، یہ افضل کا بہت اچھا دوست بھی تھا، دونوں ایک دوسرے کے لیے بھائیوں سے بھی بڑھ کر تھے۔ بچپن میں ایک ساتھ کھیلے تھے، میں بھی ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، میں اس کو اچھی طرح سے جانتی تھی، اچھا انسان تھا۔ میری ماں نے میرے رشتے کی بات اس سے کی تو اس نے فوراً ہاں کہہ دیا، کیونکہ وہ بھی افضل کی بیوہ کو سہارا دینا چاہتا تھا۔ اس کی نیت بری نہیں تھی، لیکن میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ تو افضل کا دوست تھا، میں نے اس کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ میں افضل سے بہت محبت کرتی تھی۔ کیا یہ بے وفائی نہیں تھی؟ میری ماں نے کہا کہ پاگل، یہ بے وفائی نہیں ہے، بے وفائی زندہ لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، مرے ہوئے کے ساتھ بھلا کون سی بے وفائی؟ میری ماں نے زبردستی میری شادی کروا دی۔ میں یہ شادی ابھی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میری ماں کہتی تھی کہ میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی تو اکیلی رہ جائے گی، میری روح کو بھی سکون نہیں ملے گا۔ ظفر سے جب میری شادی ہوئی تو پہلی رات ہی اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ مجھے افضل کی موت کا بہت دکھ ہے، وہ بہت اچھا انسان تھا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ میں اس کی جگہ پر تو آ گیا ہوں، لیکن جب تک تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا تو تم جیسے ہو رہ سکتی ہو۔ مجھے ظفر کی یہ بات بہت اچھی لگی۔ وہ وقت اسی طرح گزرنے لگا، وقت کے ساتھ ساتھ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا تھا۔ مجھے بھی احساس ہونے لگا کہ اب افضل کبھی واپس نہیں آئے گا اور میری زندگی ظفر کے ساتھ ہی ہے۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے اور پورے 7 مہینے گزر گئے۔ اب ہم لوگوں میں ویسا ہی تعلق بن گیا جیسا میرا افضل کے ساتھ تھا۔ ہم اسی طرح ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرنے لگے، ایک دوسرے کو اپنے دل کی باتیں بتانے لگے۔ وہ بھی مجھ سے بہت ساری باتیں کرتا تھا کہ آج میں نے ایسا کیا، آج اتنے گاہک آئے، میں آگے یہ کرنا چاہتا ہوں، میں گھر کے لیے کوئی اچھی سی چیز لینا چاہتا ہوں۔ اس نے میرے لیے سونا بھی بنایا تھا، کیونکہ ہماری شادی تو اسی طرح ہوئی تھی کہ بس نکاح کی رسم ہو گئی، پر اس نے کہا کہ تم میری بیوی ہو، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری کلائیاں خالی نہ رہیں۔ اس نے میرے لیے سونے کی 2 چوڑیاں بھی بنوائی تھیں، اور اس نے کہا تھا کہ ان کو مجھے ہمیشہ پہن کر رکھنا ہے۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ بس یہی زندگی ہے، گزر جائے گی، اس کو اچھے طریقے سے جینا چاہیے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو زندگی سے محروم ہو جاتے ہیں، یا جن کی جیتے جی زندگی برباد ہو جاتی ہے، اسی لیے کبھی بھی کسی بھی چیز کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کو بنایا ہی ایسا گیا ہے کہ وہ کہیں بھی ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، اچانک سے ہی اس کو صبر آ جاتا ہے، نئی چیزوں میں جا کر وہیں کا ہو جاتا ہے، نئے لوگوں کے ساتھ بھی رہ لیتا ہے۔ ایک لڑکی اپنی ساری زندگی ایک گھر میں گزارتی ہے، لیکن صرف ایک کاغذ پر دستخط کرنے سے ہی وہ کسی پرائے گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگتی ہے، اور اگلے ہی دن وہ یہ بھی کہنا شروع کر دیتی ہے کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ انسان کو شاید اسی طرح بنایا گیا ہے۔ میرے دل میں بھی افضل زندہ تھا، لیکن اب میرا شوہر ظفر تھا، اور مجھے پتا تھا کہ اب میری زندگی اسی کے ساتھ ہے۔ یہ زندگی 4 دن کی ہے، گزر ہی جائے گی۔ ایک دن وہ صبح اٹھا تو بہت خوش تھا۔ اس نے کہا کہ آج اس کی سالگرہ ہے اور اس کی میرے ساتھ یہ پہلی سالگرہ ہے، تو آج کے دن کو وہ خوب اچھی طرح منائے گا۔ میں نے کہا کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں اچھا سا کھانا لے کر آؤں گا، تمہیں آج کھانا پکانے کی ضرورت نہیں ہے، تم وہی والا جوڑا پہن لینا جو تم نے نکاح والے دن پہنا تھا، لیکن اس دن تم اچھے سے تیار نہیں ہوئی تھی، اسی لیے آج اچھے سے تیار ہو جانا۔ میں نے لال رنگ کا جوڑا پہنا تو تھا، لیکن وہ کوئی اتنا زیادہ اچھا نہیں تھا، پر میرے سارے کپڑوں میں سب سے اچھا تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب وہ کام پر چلا گیا تو میں تیار ہونے لگی۔ آج میرے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب کہیں جا کر میں نے ظفر کو اپنا شوہر قبول کر لیا ہے، اور اب مجھے بھی اس سے محبت ہونے لگی ہے۔ جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی، میں ابھی پوری طرح سے تیار نہیں تھی،
میرے بال کھلے ہوئے تھے۔ میں نے کہا وہ شاید جلدی آ گیا، شاید کوئی چیز بھول گیا ہوگا۔ جب میں نے جا کر دروازہ کھولا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے کا منظر میرے لیے بہت ہی زیادہ عجیب اور حیران کن تھا۔ سامنے ظفر نہیں بلکہ افضل کھڑا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ بہت کمزور ہو چکا ہے، شاید بیمار رہا تھا یا کسی ایسی جگہ پر رہا تھا جہاں پر اسے ٹھیک سے کھانا نہیں ملا تھا۔ لیکن میں فوراً پہچان گئی کہ یہ تو افضل ہے۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ ہم دونوں کی حالت ایک جیسی تھی۔ وہ میرے قریب بڑھا تو میں 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے یاد آ گیا کہ اب تو میں ظفر کی بیوی ہوں، اس کی نہیں۔ لیکن یہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ کیا بات ہے، مجھ سے دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ میں اتنے سالوں بعد آیا ہوں اور تم مجھ سے دور بھاگ رہی ہو۔ تمہیں پتہ ہے میں کہاں تھا، کتنی مشکل سے تم تک پہنچا ہوں، پر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم ظفر کے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ میں تمہارے گھر گیا تھا، تمہاری ماں وہاں پر نہیں تھی، پر سامنے والوں نے مجھے بتایا کہ تم یہاں پر ہو۔ میں نے کہا اندر تو آؤ، بیٹھو تو صحیح۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، میری حالت عجیب ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی زندہ رہنا چاہتا ہے اور اب اس کے سامنے موت آ کر کھڑی ہو گئی ہے، جبکہ پہلے وہ موت مانگتا رہا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ بڑے برے حالات میں تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پھنس گیا تھا جہاں پر لوگوں کو اس کی زبان بھی نہیں آتی تھی۔ اس کی حالت بہت بری تھی، اس کی نہ جانے کتنی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ انہی لوگوں نے اس کا علاج کیا اور پھر وہ وہیں پر رہنے لگا اور بڑی مشکل سے مجھ تک واپس پہنچا ہے۔ اس کے لیے سب کچھ ہی بہت زیادہ مشکل تھا۔ وہ پاکستان سے نکل کر کسی اور علاقے کی حدود میں چلا گیا تھا اور وہاں سے گھومتا ہوا، خود کو بچاتا ہوا وہ واپس پاکستان آیا تھا، کیونکہ وہ ایک فوجی تھا، اسے بہت مشکل کا سامنا تھا۔ آج وہ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ جب اس نے اپنی کہانی سنائی تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ پھر سے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرنے لگا اور میں پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے اسے پانی پلایا اور پوچھا کہ کیا کھائے گا، تو میں نے اس کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ تمہیں کب سے یہ کھانا پسند آنے لگا؟ میں تو یہ سب نہیں کھاتا، اور تم بھی نہیں کھاتی تھی جو میں نہیں کھاتا تھا، اب یہ تم نے کیا پکایا ہوا ہے؟ وہ مجھ سے نارمل طریقے سے بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ نارمل نہیں تھا، لیکن شاید اسے اس بات کا سکون تھا کہ وہ واپس گھر آ گیا۔ پر میں اسے کیا بتاتی کہ اب تو گھر اس کا تھا ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ وہ بس ایسے ہی۔ اس نے کھانا کھایا تو کھانا کھاتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں بہت یاد کیا، ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ جب میں نے انکار کیا تو وہ اچانک سے غصہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں، اتنے سالوں بعد، اور تم میرے پاس بیٹھ بھی نہیں سکتی ہو۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں غیروں کی طرح پیش آ رہی ہو؟ کیا بھول گئی ہو مجھے؟ بھلا دیا ہے تم نے مجھے؟ یہ تو یاد رکھتی کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہاری محبت نہیں جو تم مجھے بھول گئی ہو۔ میں تمہارا شوہر ہوں اور میرا تمہارے اوپر حق ہے، تمہیں میرے ساتھ آنا ہوگا۔ تم یہاں اس گھر میں کیا کر رہی ہو؟ ابھی وہ مجھ سے اتنے سارے سوال کر رہا تھا اور میرے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ جب ہی ظفر گھر میں داخل ہوا، اس کے ہاتھوں میں پھول تھے اور کافی ساری چیزیں تھیں۔ اس نے مجھے دیکھا اور جب افضل کو دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ افضل اس کے گلے لگا اور اس نے کہا، میرے دوست، میں نے تجھے بڑا یاد کیا، میں بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں۔ ظفر کا رویہ بھی میری طرح ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد میری ماں بھی وہاں پر آ گئی، کیونکہ اس کو بھی سامنے والوں نے بتا دیا تھا کہ افضل پوچھتا ہوا آیا تھا۔ وہ بھی افضل کا نام سن کر پریشان ہو گئی تھی کہ وہ کہاں سے آ گیا۔ اس کے گھر والوں کو بھی بتا دیا گیا تھا، وہ سب بہت خوش تھے۔ لیکن جب میرا معاملہ سامنے آیا تو ظفر کے ساتھ ساتھ افضل کے قدموں تلے سے بھی زمین نکل گئی۔ اس نے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، میں اس کو اپنی بیوی چھوڑ کر گیا تھا، میں نے اس کو طلاق نہیں دی ہے، یہ کسی اور سے شادی کیسے کر سکتی ہے؟ افضل نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ یہ تھی تمہاری محبت، بس اتنی سی محبت تھی۔ میں غائب کیا ہوا تم نے کسی اور سے نکاح کر لیا، اس کے ساتھ رہنے لگی۔ تم نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، اپنا منہ کالا کیا ہے، میری عزت کا سودا کر دیا تم نے۔ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے تم نے کسی اور کے ساتھ تعلق بنایا ہے، تم نے زنا کیا ہے، میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اس قسم کی لڑکی ہو، تم تو بڑی معصوم لگتی تھی۔ مجھے کہا تھا نا کہ میں تمہارا انتظار کروں گی، آخری سانس تک انتظار کروں گی، تو بس اتنا سا انتظار تھا، ختم ہو گیا۔
सब हिम्मत जवाब दे गई। मैं भी तो इतना दूर था, बुरे हालात में था, लेकिन हमेशा तुम्हें याद करता रहा। ये सोचकर हिम्मत की कि तुम्हारे पास वापस जाऊंगा, और सीधा तुम्हारे पास वापस आया। अपने घर जाने के बजाय तुम्हारे पास आया। अपने बाप को देखने के बजाय तुम्हें देखने की खुशी थी। और तुमने क्या किया मेरे साथ? मेरा मान तोड़ दिया। मैं ये सब कुछ सुन रही थी, मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अफजल चिल्ला कर सबको कह रहा था कि आप सबने ये कैसे होने दिया? ये मेरी बीवी थी, इसको किसी और से कैसे निकाह करने दिया? ये हमेशा मेरी बीवी रहेगी ना, इसके साथ मैंने निकाह किया है, आप सबकी मौजूदगी में किया था। उसने कहा कि गवाह थे आप लोग ये सब कैसे कर सकते हैं? ये मेरी बीवी रहेगी, चाहे मैं 10 साल बाद आऊं, चाहे मैं 15 साल बाद आऊं। तो मेरे ससुर ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। उसी मुफ्ती को बुलाया जिसके पास मैं मसला पूछने के लिए गई थी। उसने कहा कि अगर 4 साल तक मुसलसल शौहर लापता रहे तो औरत दूसरी शादी कर सकती है, इसीलिए तुम्हारी बीवी ने कोई गैर शरई काम नहीं किया है। मुफ्ती साहब ने कहा कि ये बच्ची मेरे पास मसला पूछने के लिए आई थी और मैंने ही इसको ये मसला बताया था। इसकी माँ इसकी शादी के लिए फिक्रमंद थी, इसने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। अफजल ने कहा कि क्या ठीक किया? मेरा क्या? मैंने तो इसको तलाक नहीं दी, फिर ये किसी और के साथ शादी कैसे कर सकती है? मुफ्ती ने कहा कि हाँ, एक बात यहाँ पर बहुत अहम है कि अगर शौहर 4 साल के लिए दूर रहे तो बीवी किसी और से शादी कर सकती है, लेकिन जब 4 साल के बाद दूसरा शौहर वापस आ जाए तो बीवी उसी के निकाह में जाएगी, यानी पहले शौहर के साथ रहेगी, और उसका दूसरे शौहर के साथ निकाह मनसूख हो जाएगा। यानी कि अफजल तुम ही इसके शौहर हो और जफ़र अब तुम्हारा इसके साथ कोई निकाह नहीं है। यही शरई मसला है और यही शरीयत का हुक्म है। जब ये बात मुफ्ती साहब ने बताई तो अफजल के चेहरे पर एक सुकून आ गया, लेकिन जफ़र की हालत गैर होने लगी। उसने कहा कि मुझे किस बात की सज़ा मिली? मेरे साथ ये सब कुछ क्या कर दिया आप लोगों ने? ऐसा नहीं हो सकता। मुफ्ती साहब ने कहा कि ऐसा हो सकता है क्योंकि वो उसका पहला शौहर है और उनका निकाह फिर से बहाल हो गया है। जब मेरी माँ मुझे मुफ्ती साहब के पास लेकर गई थी तब उन्होंने मुझे आधी बात बताई थी। वो पूरी बात बताना चाहते थे पर मेरी माँ ने उन्हें अपनी बातों में लगाकर बात को घुमा दिया था और वो भी शायद बताना भूल गए थे। काश उन्होंने उस वक्त मुझे पूरी बात बताई होती, लेकिन अफजल के वापस आने का कोई इम्कान नहीं था। ये सब जानते हैं, पूरा गाँव जानता था। उसके अपने बाप ने मुझे इजाज़त दी थी कि मैं निकाह कर सकती हूँ। मैंने 5 साल उसका इंतज़ार किया था। 4 साल तक इंतज़ार करने का हुक्म इस्लाम देता है। मैंने तो 5.5 साल उसका इंतज़ार किया, लेकिन वो तब भी वापस ना आया तो मैं क्या करती? अफजल ने मुझे कहा कि जो हो गया सो हो गया, मैं उसे भूल जाने को तैयार हूँ, तुम्हें माफ़ करने को तैयार हूँ, क्योंकि तुम ज़रूर परेशान हो गई होगी, लेकिन अब तुम मेरे घर चलो और दोबारा इस आदमी का नाम भी नहीं लोगी। मैं जैसे ही जाने लगी जफ़र ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि ऐसे कैसे, ये मेरी बीवी है, ये मेरे साथ रहेगी। वो दोनों लड़ने झगड़ने लगे। मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं कोई चीज़ हूँ जिसके लिए 2 बच्चे आपस में झगड़ा कर रहे हैं। सब ने जफ़र को समझाया कि अब तुम्हारा इसके ऊपर कोई हक नहीं है, तुम एक तरफ हट जाओ। मैं अफजल के साथ चली गई, वो मुझे अपने घर ले गया। मेरी हालत कुछ अजीब सी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा क्या हो गया है तुम्हें? तुमने मुफ्ती साहब की बात नहीं सुनी? मैं ही तुम्हारा शौहर हूँ, फिर तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? तुम्हें बड़ा शौक था ना फतवे लेने का, इस्लाम के ऊपर अमल करने का, कि 4 साल तक शौहर वापस नहीं आया तो चलो शादी कर लेती हूँ। लेकिन अब इस्लाम का पता चल गया ना तुम्हें कि अब मैं वापस आ गया हूँ, तो मैं ही तुम्हारा शौहर हूँ। अब उस इंसान को अपने दिल से निकाल दो। वो एक सांप है जिसने अपने ही दोस्त की बीवी के साथ शादी की। कहने को मेरा भाई, मेरा कज़न, मेरा सब कुछ था, मेरे लिए भाइयों से भी बढ़ के था। मैंने उसे कभी कज़न नहीं समझा था, हमेशा भाई समझा था, लेकिन उसने जो किया शायद वही कर सकता था, क्योंकि जो लोग हमारे सबसे ज़्यादा करीब होते हैं हमारे साथ वही धोखा करते हैं। मैं अफजल के साथ रहने लगी। उसका रवैया मेरे साथ कुछ अजीब सा था। वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था, क्योंकि वो इतने सारे हालात काट कर आया था कि वो पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी बातों में तंज था, उसके लहजे में जहर था।
اسے مجھ پر غصہ تھا، اس کے اندر کی مردانگی ٹھاٹھے مار رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے یہ سب کچھ بہت مشکل تھا، میں سمجھ سکتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہونے لگا۔ اس کے دل میں میری محبت جاگنے لگی۔ ادھر ظفر بار بار مجھ سے ملنے کی کوشش کرتا تھا، مجھے فون کرتا تھا، لیکن افضل نے میرا فون ہی توڑ دیا۔ اب اس میں میری کیا غلطی تھی؟ میں اس سے کوئی رابطہ نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اگر مفتی صاحب کی بات ٹھیک تھی تو پھر افضل ہی میرا شوہر تھا، مجھے کسی اور کے ساتھ رابطے میں نہیں رہنا چاہیے تھا۔ میں ساری رات روتی تھی، یہ سوچتی تھی کہ میری زندگی کو تو عذاب بنا دیا گیا۔ یہ سب کچھ میری ماں نے کیا تھا۔ میں کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیتی۔ افضل واپس آتا یا نہ آتا، مجھے کسی اور سے شادی نہیں کرنی تھی۔ لیکن جس دن سارا کچھ ٹھیک ہونے لگا، اسی دن سارا کچھ پھر سے خراب ہو گیا تھا۔ اب میں کیا کر سکتی تھی؟ میں افضل کے ساتھ 3 مہینے رہی، جب ایک دن ظفر گھر آ گیا۔ اس نے کہا مجھے میری بیوی واپس کرو۔ اس کی حالت عجیب سی تھی، وہ بہت دکھی لگ رہا تھا، شاید اس نے اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ اس نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا، اس کا گھر سونا ہو گیا تھا، میرے بغیر وہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے اپنی زبان سے کہا تھا کہ اسے میری عادت ہو گئی ہے۔ میں تو باہر ہی نہیں آئی۔ مجھے افضل نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں باہر آنے کی۔ باہر جھگڑا ہونے لگا، لڑائی ہونے لگی، پھر سے مفتی صاحب کو بلا لیا گیا۔ انہوں نے ظفر کو سمجھایا کہ اب تم ان کے ساتھ آنا جانا بھی نہیں رکھ سکتے، اور تمہارا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وہ لوگ بری طرح لڑ رہے تھے، جب اچانک سے میری طبیعت خراب ہو گئی۔ جب مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ میرے لیے یہ بات بھی بہت بڑی مصیبت سے کم نہیں تھی، جبکہ ماں بننا ہر عورت کا خواب ہوتا ہے، لیکن اس بچے کا باپ کون تھا یہ مجھے نہیں پتا تھا۔ میں ظفر کے ساتھ رہ رہی تھی، ہماری زندگی اچھی گزر رہی تھی، اور 2-2.5 مہینے سے میں افضل کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق میرا حمل بھی اتنا ہی تھا، 2.25 مہینے بتائے جا رہے تھے۔ اس کا مطلب کہ اس بچے کا باپ کون تھا یہ ابھی تک کسی کو بھی نہیں پتا تھا، اور یہ تبھی پتہ چل سکتا تھا جب بچہ اس دنیا میں آتا۔ افضل اور ظفر میں پھر سے لڑائی ہونے لگی۔ ظفر نے کہا کہ اس کی کوکھ میں میرا بچہ ہے، اور اگر تم نے اپنی بیوی کو رکھنا ہے تو رکھو، لیکن بچے کو میں لے لوں گا۔ میرے شوہر یعنی افضل نے کہا کہ بچہ بھی میرا ہے اور بیوی بھی میری ہے، تجھے کچھ نہیں ملے گا، میں تجھے جان سے مار دوں گا اگر تو نے میرے گھر میں قدم رکھا یا میری بیوی کا نام بھی لیا۔ افضل بار بار میرا نام لینے لگا۔ ان دونوں کی لڑائی شدت اختیار کر گئی، ہاتھا پائی پر اتر آئے۔ میں چلا چلا کر رو رہی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ مجھے میرے سسر نے بھی تانے دینا شروع کر دیے، میری نند نے بھی، کہ تمہارے لیے 2 بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ تو ایک دوسرے کی جان تھے، ایک دوسرے کو ذرا سا بھی دکھ نہیں پہنچا سکتے تھے، اور آج کیسے ایک دوسرے کے لیے دشمنوں سے بھی بڑھ کر ہو گئے ہیں، صرف تمہاری وجہ سے۔ تمہیں ہی شوق چڑھا تھا شادی کرنے کا، پہلے شوہر کی بیوی بن کر بیٹھنا تھا نا، محبت کے تو بڑے دعوے کرتی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ جب تک بچہ اس دنیا میں نہیں آتا تب تک ہم نہیں بتا سکتے کہ اس کا باپ کون ہے۔ ظفر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بچہ میرا ہے، اور جیسے ہی بچہ اس دنیا میں آئے گا میں اسے لے کر چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا تھا کہ مجھے تمہاری بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، بچہ تمہارے بغیر رہ لے گا، میں اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دے دوں گا۔ میں پریشان تھی کہ کہیں یہ سچ مچ میرے بچے کو نہ لے جائے، اور ادھر افضل نے ایک عجیب سی بات کر دی۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بچہ ظفر کا ہے تو پھر ہم یہ بچہ اس کو دے دیں گے۔ دونوں صورتوں میں ہی مجھے میرے بچے سے دور کرنے کی سازشیں ہو رہی تھیں۔ میرے دل پر کیا گزر رہی تھی یہ صرف میں جانتی تھی۔ اگر میری کوکھ میں یہ بچہ نہ ہوتا تو میں ابھی تک خودکشی کر لیتی۔ مجھے ظفر نے کسی اور نمبر سے ایک وائس میسج بھیجا۔ اس نے کہا کہ مجھے اب تم پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور تم مجھے اپنی زندگی میں واپس نہیں چاہیے ہو، لیکن اپنا بچہ میں تمہارے پاس نہیں رہنے دوں گا، یہ بات یاد رکھنا۔ اور میں نے افضل کو بھی کسی سے فون پر بات کرتے ہوئے سنا کہ وہ میری بیوی ہے، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، اس سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اگر اس کی کوکھ میں اس انسان کا بچہ ہے تو میں اس بچے کو اپنے گھر میں نہیں رہنے دوں گا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میرے اندر میرا بچہ تھا اور میں اب ایک ماں بن چکی تھی۔ میں ان دونوں کی بیوی بن کر نہیں بلکہ اس بچے کی ماں بن کر سوچ رہی تھی۔ آخر وہ وقت آ گیا جب اس بچے نے پیدا ہونا تھا،
اور اسی ٹائم ٹیسٹ کر کے یہ پتہ بھی لگا سکتے تھے کہ اس کا باپ کون ہے۔ لیکن جب میرا آخری وقت آیا تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، ہمیں آپریشن کرنا پڑے گا۔ جب آپریشن کر کے میرے بچے کو پیدا کیا گیا تو ڈاکٹر کی چیخیں نکل گئیں، کیونکہ میرے بچے کو پیدائشی طور پر ایک جلد کی بیماری تھی، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ عجیب لگ رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ انسان کا بچہ نہیں ہے۔ اس کی جلد بہت ہی عجیب طرح کی تھی، جیسے کوئی درخت ہوتا ہے۔ اس کو جو کوئی بھی دیکھتا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آتے تھے، وہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگتا۔ میرا کیا قصور تھا؟ کیا یہ میری سزا تھی؟ لیکن میں نے تو ایسا ویسا کچھ نہیں کیا تھا۔ دراصل یہ ان دونوں کی سزا تھی جو اس بچے کے اوپر اپنی انا کا کھیل کھیل رہے تھے۔ کوئی اس کو مجھ سے چھین لینا چاہتا تھا تو کوئی اس کو رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ رپورٹ کے مطابق یہ بچہ ظفر کا تھا، لیکن اس نے اس بچے کو لینے سے انکار کر دیا، اور افضل نے کہا کہ وہ بھی اس کو نہیں پالے گا۔ ظفر تو ہمیشہ کے لیے ہی منظر سے غائب ہو گیا، کیونکہ اسے صرف اپنے بچے تک ہی مجھ سے مطلب تھا۔ لیکن جب میں نے افضل کو کہا کہ میں اس بچے کو پالنا چاہتی ہوں، تو اس نے کہا کہ پھر تو میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا تاکہ تم ظفر کے پاس چلی جاؤ۔ میں نے کہا کہ تم کبھی بھی ایسے انسان نہیں تھے، تمہیں یاد ہے ہم نے ایک دوسرے سے محبت کی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر تمہیں وہ محبت یاد ہوتی تو تم اس کے ساتھ کبھی شادی نہیں کرتی، تم میرے دل سے اتر گئی ہو۔ میں نے کہا تم بھی میرے دل سے اتر گئے ہو، اور اگر تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا تو بے شک مجھے چھوڑ سکتے ہو۔ افضل نے مجھے طلاق دے دی۔ میں واپس اپنی ماں کے گھر آ گئی۔ اب میں اس بچے کو پالتی ہوں، دنیا والے اس کے بارے میں جو بھی بولتے رہیں، لیکن میرے لیے تو یہ میری اولاد ہے، میرے لیے میری جان سے پیارا ہے میرا بیٹا۔ میں ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گی۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایسے بچوں کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، لیکن میرا بیٹا میرے پاس رہے گا۔ میں اس کا اتنا خیال رکھوں گی کہ اس کو کبھی کچھ نہیں ہوگا۔ بس اب یہی میری زندگی کا مقصد ہے۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اس سب میں میری غلطی کیا تھی، میرا کیا قصور تھا۔